في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. اور ان یہودیوں نے ایسا کہا کہ ہم نے تو اللہ کے رسول عیسیٰ مریم کے بیٹے کو قتل کر ڈالا تھا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، سولی پر بھی نہیں چڑھا پائے تھے. ان کو تو ایسا شک شبہ وہم ہو گیا. حقیقت بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اٹکل اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا. اور اللہ بڑے زبردست ہے، بڑے طاقت والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں. یہ بھی ایک بڑا ٹیڑھا مسئلہ انہوں نے کھڑا کر رکھا تھا. اس زمانے میں جو رومی بادشاہ تھا، رومان امپائر کی طرف سے جو گورنر تھا، پیلسٹائن، مسجد اقصی، اس کے اطراف میں، تو اس رومی بادشاہ کو غلط فریاد کی، شکایتیں کی اور کہا کہ عیسیٰ نبی نہیں ہے پھر بھی اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور یہ دین کو بدلنا چاہتے ہیں، دین میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین میں ہیرا پھیری کرنا چاہتے ہیں. ایسی غلط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فریاد کی رومان امپائر کے بادشاہوں کو. تو ان کے گورنر نے ان یہودیوں کی فریاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا وارنٹ چلایا کہ عیسیٰ کو پکڑ کے لاؤ اور اس کو قتل کرنے کی سزا دو، سولی پہ لٹکاؤ. اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے جن کو حواری کہتے ہیں، ان حواریوں کو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو قتل کرنے کے لیے پولیس والے ڈھونڈ رہے ہیں، تو سب حواری، آپ کے مخلص صحابہ ایک مکان میں جمع ہو گئے اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس مکان میں تشریف لے گئے. اب دو الگ الگ روایت ہے آگے کے قصے کے بارے میں، حقیقت واللہ عالم. جب یہ سب حواری لوگ، صحابہ مخلصین، عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں جمع ہو گئے تو سپاہیوں نے آ کر کے اس مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کارڈن کر لیا، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑے، قتل کر ڈالے. ابھی اندر دروازہ بند کر کے بیٹھے. اس وقت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کا، صحابہ کا امتحان لیا. کون ہے تمہارے اندر؟ تھوڑے سے تھے کہ جو باہر جا رہے ہیں اور یہ سپاہی لوگ اس کو پکڑ لے رہے، پکڑ کر کے اس کو سولی پہ لٹکا کے قتل کر دے رہے. وہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ مجھے پکڑنے آئے، مجھے قتل کرنے آئے.
لیکن تمہارے اندر کون تیار ہے کہ وہ باہر جاوے اور یہ لوگ اس کو پکڑ کے لے جاوے، اس کو قتل کر ڈالے، اور اللہ اس کے بدلے میں اس صحابی کو میرے ساتھ جنت میں رکھیں گے، نبی کے ساتھ جنت میں؟ ایک حواری تیار ہو گئے، نوجوان حضرت میں تیار ہو، اچھا بہت اچھا، یہاں قریب میں آؤ۔ ان کو قریب بلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جبہ پہنا تھا وہ جبہ اس کو اوڑا دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو عمامہ مبارک تھا وہ اس کو پہنا دیا ہے۔ قدرتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل، صورت، چہرہ سب اس نوجوان کا ویسا ہی ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 2 کاپی، اور اس کو تصوف کی اصطلاح میں، خانقاہ کی اصطلاح میں نسبت اتحاد کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ کسی مرید کو اپنے پیر سے ایسا گہرا ربط ہوتا ہے کہ پیر کے جیسا رنگ، شکل، صورت سب اس مرید کی ہو جاتی ہے، پہچاننا دشوار۔ اور یہ بات میں نے خود اپنے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی بھی اور آنکھ سے دیکھی بھی کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے انتقال کے بعد رائے پور میں حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کی 2 کاپی، جیسے حضرت شیخ زکریا صاحب کا چہرہ، داڑھی، رنگ 2 کاپی بالکل حضرت جیسے۔ اور پچھلے دنوں ایک اطالع ثواب کی دعا میں نے کہا تھا، بمبئی کی جامع مسجد کے امام حضرت مولانا شوکت صاحب کوکنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شکل صورت بالکل ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جیسی، بولنا، چہرہ، کلر، داڑھی، چال، ہر چیز۔ نسبت اتحاد کی برکت ہوتی ہے۔ اور یہی حال ہوا اس حواری کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا عمامہ دیا، اپنا جبہ دیا، وہ حواری کی شکل صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوئی، اور وہ حواری باہر نکلے تو وہ جو سپاہی آئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا اوہ عیسیٰ آ گئے، کیونکہ امامہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا، جبہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا، اور شکل صورت بھی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ اس حواری کو، صحابی کو پکڑ کے لے گئے اور لے جا کر کے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت پر زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ایک ترتیب یہ بھی آئی ہے بعض روایتوں کے اندر کہ اس مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تھے آپ اکیلے تھے، سپاہیوں نے آ کے چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا، اور پھر سیطلانوس نام کا ایک ان کا پہلوان تھا، اس کو کہا کہ تو اندر جا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ اس پہلوان کو اندر بھیجا، پورا مکان وہ ڈھونڈ رہا ہے کہاں عیسیٰ، مکان میں عیسیٰ کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکان میں نہیں تھے۔ جیسے ان سپاہیوں نے آ کے مکان کو گھیرا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، مکان خالی۔ اور ابھی تک وہ جگہ مسجد اقصی کے قریب میں بتلائی جاتی ہے کہ یہیں سے عیسیٰ علیہ السلام سیدھے آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ ایک پتھر کے اوپر ان کے قدم مبارک کے نشان بھی بتلائے جاتے، میں نے اس کی زیارت کی ہے۔ اب یہ جو سیطلانوس پہلوان اندر گھسا پورے مکان میں دیکھ رہا ہے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے،
ڈھونڈ ڈھان کے تھک ہار کے وہ باہر آیا. تو اللہ کی شان، جب وہ باہر آیا تو اس پہلوان کی شکل صورت اللہ نے قدرتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی تھی، بالکل عیسیٰ علیہ السلام کا ٹو کاپی. اب بعض جو سپاہی تھے وہ تو خوش ہو گئے کہ چلو آ گئے عیسیٰ باپ، پکڑ کے لے گئے، سولی پہ لٹکا دیا، قتل کر ڈالا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ جا چکے تھے. اب سولی پہ لٹکا تو ڈالا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کو احساس ہوا کہ جس کو ہم نے سولی پہ لٹکایا اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا پہلوان کہاں ہے؟ ٹیٹلانوس کہاں گیا؟ پھر انہوں نے باڈی دیکھی تو قدرتی بات خالی چہرہ اس کا عیسیٰ علیہ السلام جیسا، باقی پورا بدن اس کا اصلی جیسے کہ تھا ویسا. تو یہ حیران کہ اگر یہ ہمارا پہلوان ہے تو عیسیٰ کہاں گئے، اور یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا پہلوان کہاں گیا؟ اس چکر کے اندر یہ لوگ 600 برس تک پریشان رہے. 600 برس گزرنے کے بعد اللہ نے قرآن مجید کو اتار کر کے اس کی حقیقت کھولی کہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا تھا، اللہ نے تو عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن کسی اور آدمی کی شکل صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی تھی اور اس کو لے جا کر کے انہوں نے پھانسی کے اوپر چڑھا دیا. اور آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہونا فرض ہے ہر ایمان والے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا نہیں گیا، کراس کے اوپر ان کو چڑھایا نہیں گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، ان کا انتقال نہیں ہوا، ان کی موت نہیں ہوئی، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور آسمان پر زندہ ہے. معراج میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور وہاں فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں والے صفات کے ساتھ رہتے ہیں. اور قیامت سے پہلے انشاءاللہ دنیا میں دوبارہ زندہ اتارے جائیں گے. اب تک تشریف نہیں لائے، قیامت سے پہلے پہلے وہ وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان سے 2 فرشتوں کے سہارے اتارے جائیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی بھی دنیا میں ہوں گے، ان کی حاضری میں تشریف لائیں گے، فجر کی نماز کے وقت تشریف لائیں گے، 2 لال رنگ کی چادر اوڑھ کے تشریف لائیں گے. ہم احرام میں سفید چادر اوڑھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو نیچے بھی لال چادر، اوپر بھی لال چادر ہوگی اور بائی میں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ ابھی باتھ روم سے نکل کے آ رہے ہیں. اور پھر دنیا میں آ کر کے شادی بھی کریں گے، کیونکہ آسمان پر جانے سے پہلے شادی نہیں ہوئی تھی ان کی. ابھی ایک نبی کی شادی ہم کو انشاءاللہ دیکھنی ہے اور حدیث میں مسلم شریف کی حدیث سے سنا رہا ہوں، شادی بھی ہوگی اور اولاد بھی ہوگی. اور پھر اپنا کام پورا کر کے جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو مسجد نبوی میں حجرہ مبارک جو صدیوں سے کھلا نہیں ہے، صدیوں ہو گئی کھلا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، حضرت ابو بکر صدیق کی قبر مبارک، حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک، وہاں ایک جگہ ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. تو یہ عقیدہ ہر مومن کے لیے ضروری اور فرض عقیدہ ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور بضرور ایمان لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے شخص ہے کہ جو اہل کتاب، جو یہودی ان کو نہیں مانتا ہو نہیں مانے، باقی یہ ہے کہ موت سے پہلے جب فرشتوں کو، روح نکالنے والوں کو دیکھیں گے تب یہ یہود بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اور قیامت سے پہلے تمام عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام